ایک بات واضح کر دوں کہ بہت لوگوں کے خواب چکنا چور ہونے ہیں، لیکن جس طرح سے شہباز شریف کا وزیراعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی کرچی ہونا ہے، بڑے کم لوگوں کے ہونے ہیں۔ یہ جو گھر بیٹھے وزیراعظم بن گئے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ایک عدالت سے ضمانت پہ بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں وزیراعظم کا امیدوار بن گیا ہوں۔ مجھے ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لاء منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے، تو میں فوری طور کے اوپر کل ہی شہباز شریف کی وہ ضمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے، اور ایف آئی اے جو ہے ان کے خلاف دونوں، آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے، والد صاحب ادھر وزیراعظم کے امیدوار بن گئے ہیں، بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار، اور دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ ملک ہے یا ایک تماشا ہی بنا دیا آپ نے؟ تو بہرحال انشاءاللہ وہ ہم صبح ہی عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ فوری طور کے اوپر ضمانت کی کینسلیشن پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کریں، دونوں پہ، شہباز شریف پہ بھی اور حمزہ پہ بھی۔ اور جس طریقے کی آج انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی معیشت کے اوپر، تو خیر ہم ابھی بات جو ہے وہ کر لیں گے، لیکن سیاسی اعتبار سے ابھی 48 گھنٹے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں بہت سارے منٹ ہیں، ان بہت سارے منٹس جو ہیں ان میں بہت سارا پیچ و خم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان، اور یہ جو شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں۔ ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے، شیروانیاں وہیں رہ جائیں گی۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے، کسی طور کے اوپر یہ ملک، اس ملک کے عوام یہ الاؤ نہیں کریں گے، اس چیز کو بالکل وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ کسی باہر کے ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے، چند $100 ملین یہاں پہ خرچ ہوں اور حکومت بدل دی جائے۔ کل رات کو جو رپورٹ ہوا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو منحرف اراکین ہیں کس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کا بھی نوٹ لیا گیا ہے۔ اراکین کے خلاف بھی اب جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی۔ جو قانونی ٹیم کی آج ملاقات ہوئی ہے، قانونی ٹیم نے بھی اپنی جو اس کے اوپر حکمت عملی ہے وہ طے کر لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم کل تک سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر پائیں گے، اور اس کے مطابق جو آرٹیکل 184 کی پروسیڈنگز ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک ایسی نو کانفیڈنس موو جس کو باہر بیٹھ کے ڈرافٹ کیا گیا ہو، اس کو پاکستان بھیجا گیا ہو، اور راتوں رات جب وہ موو آئے اور کہا جائے کہ یہ موو کے اوپر ہمارے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک 22 لوگ ہمارا جو ہیں ان کا ضمیر جاگ جائے، یعنی ایسے لوگوں کا بھی ضمیر جاگ گیا جن کا ضمیر کے ہجے بھی جن کو نہیں آتے، اور ایسی جو ہمارے، اور پھر جو بات ہوئی، ہم نے کہا جو اتحادی ہیں وہ آئیں اور شہادتیں دیکھیں کہ اس بین الاقوامی کانسپریسی کی کیا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خط ہمیں دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں۔ ان کو بلایا گیا کل اپوزیشن میں، وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کیوں نہیں آئے۔ اس کا ایک ہی کنکلوژن ہے، ایک ہی تجزیہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اور اس اپوزیشن کے سرکردہ لوگ اس بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں جو یہاں پہ نہیں آئے۔ اس کے بعد آپ نے رات کو دیکھا خواجہ آصف، 3 جو غلام ہیں، غلامان شریفیہ خاندان 3 کھڑے ہوئے، خاقان عباسی، احسن اقبال اور خواجہ آصف، یعنی خواجہ آصف دیکھیں اتنا ماشاءاللہ ضمیر والے آدمی ہیں کہ پاکستان کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہے اور دبئی میں کمپنی سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اس طرح کے ماشاءاللہ باضمیر لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو ہمیں ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں، اگر وہ ڈرپ نکال لے گا تو کیا ہوگا؟ خواجہ صاحب اس سے بہتر ہے آپ وہ ڈرپ نکل جائے۔ جس قدر بغیرتی کی زندگی آپ نے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو دی ہے، اس طرح کی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے عوام ایک غیرت مند قوم کے لوگ ہیں۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ باہر سے آپ جیسے لوگ پاکستان کے اوپر
مسلط رہے. اور جس طرح کے وزیر خارجہ وزرائے خارجہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے. آپ دیکھیے زرداری صاحب کے دور میں یہ جو ہنا ربانی ہر رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ٹی وی پہ وہ ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی تھیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا ڈرون حملے کیا ہو رہے ہیں یا کہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ سے تو پوچھتا تھا کوئی؟ آپ کے تو صرف برکن بیگ مشہور تھے آپ کی خارجہ پالیسی کے ماشاءاللہ. سوائے اس کے کہ آپ برکن بیگ جو کہ 15-20-25 لاکھ کا بیگ ہے وہ لے کے کبھی ادھر گھوم جاتی تھی کبھی ادھر گھوم جاتی تھی. یہ سارا اصل میں ایک بے شرم لوگوں کا گروہ ہے جو بین الاقوامی مدد سے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے لوگ اس سازش کو پہچان گئے ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آج پورے پاکستان میں بے ضمیر لوگوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ان مظاہروں میں حصہ لیا.